ویلکم ٹو JF اردو اسٹوریز۔ سنڈریلا جن کی قید میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سنڈریلا پرنس کے ساتھ اپنے محل میں رہتی تھی۔ وہ ہنسی خوشی رہتے تھے، ان کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن سنڈریلا اپنے محل سے غائب ہو جاتی ہے۔ جب پرنس صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے سنڈریلا تو محل میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں اسے تلاش کرتا ہے، پھر ڈرائنگ روم میں، لیکن اس کو کہیں بھی وہ نہیں ملتی۔ پھر وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، سارے محل کے ملازموں کو بلا کر ان سے پوچھتا ہے کہ کسی نے صبح صبح سنڈریلا کو کہیں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ تو سارے نوکر کہتے ہیں، نہیں، ہم نے تو اس کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنڈریلا صاحبہ تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم پر گئی تھیں، اور اس کے بعد تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ پرنس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا ایک بزرگ سے سامنا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سنڈریلا بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ ایک بہت برا دیو اسے پکڑ کے اپنے محل میں لے گیا ہے، اور ادھر جا کر اس نے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اور پرنس یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے، وہ کیسے اپنی سنڈریلا کو بچائے۔ وہ پریشانی کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ اس کو بتاتا ہے کہ جب تم محل میں پہنچو گے تو ایک سنہری پنجرے میں ایک طوطا ہوگا جس میں اس جن کی جان ہے۔ جب تم اس پنجرے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گے تو جن فوراً نمودار ہو جائے گا اور تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ادھر جا کر تمہارے پاس ایک طلسمی تلوار ہو تو تم اپنی سنڈریلا کو بچا سکتے ہو۔ اور وہ طلسمی تلوار ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک بہت گہرا کالا جنگل ہے جہاں پہ جھاڑیوں کے اندر وہ تلوار موجود ہے، لیکن وہ گہرا کالا جنگل یہاں سے کوسوں دور ہے، جہاں تک جاتے جاتے ہر انسان تھک جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جب پرنس یہ ساری باتیں سنتا ہے تو ان بزرگ سے کہتا ہے، پاپا جی، آپ پریشان مت ہوئیے، میں سنڈریلا کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گا، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، اور وہ میں طلسمی تلوار حاصل کر کے اس دیو کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ پرنس صبح صبح اپنے بہت زیادہ فوجیوں کا دستہ لے کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے کئی دن کئی راتیں گزر جاتی ہیں۔ پھر وہ اچانک ایک دن اس گہرے کالے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ گہرے کالے جنگل میں پہنچنے کے بعد پرنس ان جھاڑیوں کو تلاش کرنے کے لیے نیچے اترتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا اسنیک آ جاتا ہے۔ وہ اپنے سارے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے اسنیک کو مار دو، لیکن وہ اتنا طاقتور اسنیک ہوتا ہے کہ وہ اسے نہیں مار پاتے، اور وہ اسنیک اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ اسنیک دیو ہوتا ہے جو کہ اس تلوار کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جب دیو کو یہ سارا ماجرا پتہ چلتا ہے کہ سنڈریلا کو پرنس ڈھونڈنے آ گیا ہے، وہ جلدی جلدی اپنے محل تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کے سنڈریلا کو کسی اور کمرے میں قید کر دیتا ہے۔ سنڈریلا اس سے بڑی معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، تم نے مجھے ادھر کیوں قید کر رکھا ہے؟ لیکن دیو اس کی ایک بات نہیں سنتا۔ پھر اتنی دیر میں دوسری طرف
پرنس ان جھاڑیوں تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ یہاں سے تلوار ڈھونڈیں۔ وہ تلوار ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ان کو وہ طلسمی تلوار مل جاتی ہے اور وہ پرنس کو دے دیتے ہیں، اور وہ دوبارہ سے دیو کے محل جانے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت دن، بہت ساری راتیں گزرنے کے بعد وہ اس طلسمی تلوار کو لے کر جب دیو کے محل کے باہر پہنچتے ہیں تو دیو کو علم ہو جاتا ہے۔ دیو بہت زیادہ غصے میں دروازے کی طرف آتا ہے۔ وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ پرنس اس کو دیکھتے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سپاہی پرنس کو بے ہوش ہوا دیکھتے ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دیو پرنس کو اٹھا کر اسی کمرے میں لے آتا ہے جہاں پر اس نے سنڈریلا کو قید کیا ہوتا ہے۔ پھر اچانک سنڈریلا جب اس پرنس کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی تم ادھر کیوں آئے ہو میری جان بچانے کے لیے؟ اب تم بھی ادھر قید ہو گئے ہو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں۔ پھر اچانک وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اچانک وہاں پہ ایک کبوتر آ جاتا ہے جو ان کو رستہ بتاتا ہے کہ تم نے کیسے اس کمرے سے باہر نکلنا ہے۔ وہ اس کبوتر کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور اس کمرے سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیو تو ابھی زندہ ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس محل سے باہر نہیں جا سکتا۔ پھر وہ طلسمی تلوار لے کر اس سنہرے پرندے والے پنجرے کی طرف جاتے ہیں۔ جب اس پنجرے کے پاس جاتے ہیں دیو فوراً آ جاتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتا ہے، اس پنجرے کو ہاتھ مت لگانا، نہیں تو میں تمہاری سنڈریلا کو مار دوں گا۔ پرنس ڈر کے مارے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر کبوتر اس کو اشارہ کرتا ہے کہ تم جلدی سے اس پنجرے کو توڑ دو اور اس اندر پائے جانے والے طوطے کا گلا دبا دو تو یہ جین خود ہی مر جائے گا۔ پرنس جلدی بہادری سے ہمت کرتے ہوئے پنجرے کو تلوار لگاتا ہے، پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کبوتر اس کے اندر سے کبوتر کی بات سنتے ہوئے طوطے کو پکڑ کر اس کی گردن کو دبوچ دیتا ہے۔ جیسے ہی طوطا مرتا ہے جن اچانک دیو غائب ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ ایک سنہری پھولوں کا منظر آ جاتا ہے اور وہ ایک جنگل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ محل غائب ہو جاتا ہے۔ پھر سنڈریلا پرنس کے ساتھ ہنسی خوشی دوبارہ سے واپس اپنے محل میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ سیلیبریشنز کرتے ہیں کہ شکر ہے ہماری اس برے دیو سے جان چھوٹی، اور پوری سلطنت خوش ہوتی ہے کہ سنڈریلا پھر سے محل میں پرنس لیو کے ساتھ رہنے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔